میں زینت جبین صدیقی کہانیاں سناتی ہوں۔ میری آج کی کہانی ہے اپسرا۔ اس کہانی کو محترمہ ریحانہ خورشیدہ صاحبہ نے لکھا ہے۔ تو اب میں شروع کرتی ہوں اپنی آج کی کہانی۔ لائبریری سے بک ایشو کروا کے وہ اپنی ہی دھن میں کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ تیزی سے سامنے سے آتے ہوئے کسی شخص سے اس بری طرح ٹکرائی تھی کہ اسے دن میں ہی تارے نظر آنے لگے تھے۔ وہ اپنے چکراتے سر کو تھامے بیٹھی تھی۔ ادھر وہ شخص بھی ایک لمحہ کو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، اور جب اسے ہوش آیا تو وہ سوری کی گردان کرتے ہوئے اسے مخاطب کر بیٹھا۔ محترمہ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ اطراف میں بکھری کتابیں اکٹھی کرنے لگا۔ رائل بلو سوٹ میں وہ اپسرا، ہاں، وہ کسی اور ہی دنیا کی بات ہی لگی تھی اسے۔ اتنا مکمل حسن، وہ بس ایک ٹک اسے ہی دیکھتا رہا تھا۔ وہ ہلکے سے اٹھی تھی، اور جب اس نے کتابیں بڑھائیں اور پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اٹس اوکے، آئی ایم فائن۔ وہ کتاب تھامے سہولت سے مڑ گئی تھی۔ بس ان دو جملوں کا تبادلہ ہوا تھا ان دونوں کے بیچ۔ اس حادثے کے چند دنوں بعد جب کالج آف ہوا تو وہ گھر جانے کے لیے نکل پڑی تھی۔ آج اس کی اکلوتی فرینڈ فریحہ بھی چھٹی پر تھی۔ اسے ہی جیسے ہی کالج گیٹ پار کیا، ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ موسم صبح سے ہی ابر آلود تھا۔ شیڈ کے نیچے آتے آتے وہ اچھی خاصی بھیگ چکی تھی۔ کافی دیر تک پوائنٹ کے انتظار میں کھڑی وہ کفت کا شکار ہوتی رہی۔ اپنے ہی خیالوں میں مگن وہ سامنے سے آتی ہونڈا سٹی کو نہ دیکھ سکی۔ گاڑی عین اس کے سامنے آ رکی۔ ونڈو اسکرین نیچے کرتا وہ شخص اسے بلا رہا تھا، آئیے نا، اتنی جلدی آپ کو سواری ملنا مشکل ہے، بارش کا زور بڑھ رہا ہے۔ وہ تذبذب کے عالم میں کبھی بارش اور کبھی اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ پلیز جلدی آئیے، مجھ پر بھروسہ کیجیے۔ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور ٹیشو باکس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کرانے لگا تھا۔ مجھے عادل کہتے ہیں، اور آپ ہی کے کالج میں MBA کر رہا ہوں۔ اور آپ؟ جی، میرا نام ہینا احمد شیخ ہے، میں آرٹ سے BA کر رہی ہوں۔ اپنا مختصر تعارف دیے ونڈو سے باہر بھاگتے دوڑتے منظر دیکھنے لگی تھی۔ وہ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ اگلے ہی اسٹاپ پر جہاں وہ روز پوائنٹ سے اترا کرتی تھی وہیں گاڑی روکنے کو کہا۔ جب گاڑی رکی تو وہ شکریہ ادا کرتی ہوئی نیچے اتر گئی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی، اور عادل معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی پشت پر جھولتی دراز چوٹی کو دیکھتا رہ گیا۔ اپسرا، اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی۔ لائف پارٹنر کے طور پر اس کے ذہن میں جو خاکہ تھا وہ آج اسے مل گیا تھا۔ کئی دنوں سے وہ اس لڑکی کی معلومات اکٹھی کرنے میں جٹا تھا، جو شومئی قسمت آج اسے مل گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہوا کے دوش پر گاڑی اڑاتے ہوئے گھر پہنچ جائے اور اپنے گھر والوں کو اپنی پسند بتائے۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور آگے بڑھا لے گیا۔ میری آج کی کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں جلد ہی اپنی نئی اور خوبصورت کہانی لے کر آپ سبوں کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوتی ہوں۔ جب تک مجھے اجازت دیں، اپنا دھیان رکھیں، اپنوں کا دھیان رکھیں۔ فی امان اللہ۔